معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ مشاہد پانی کا گلاس لے آیا۔ اس سے میرا پیٹ تو خراب نہیں ہوگا، پتہ نہیں۔ اسکول اس نے پانی کا گلاس ڈیک لگا کر پیا اور تپائی پر رکھ دیا۔ مشاہد ان دنوں ابھی بہت بے سکون تھا، بہت بے سمت اور اکھڑا ہوا تھا۔ وہ والد کی موت کے صدمے کے بوجھ تلے انگلستان سے واپس تو آ گیا تھا، لیکن مغربی ثقافت کی جڑیں بہت دور تک جا چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس چار چفیرے میں قطعی غیر موضوع پاتا تھا۔ بہت جبر کے ساتھ اس نے گجرانوالہ کی ایک ہوزری فیکٹری میں ملازمت کی، چند روز کے لیے، اور پھر سود کے غبار سے، گرمی سے اور مالک کی جہالت سے تنگ آ کر لاہور واپس آ گیا۔ مشاہد ان دنوں بہت بے سکون اس لیے بھی تھا کہ اسے اپنے لیٹر باکس میں ایک ایسا لفافہ دکھائی دیا تھا جس پر انگلستان کے ڈاک ٹکٹ چسپاں تھے، لیکن اس میں کوئی خط نہ تھا، صرف ایک تصویر تھی، بابو راؤ پٹیل کی اور فاطمہ کی۔ بابو ایک ٹیکساڈ میں چوڑی بور ٹائی سمیت، پورے دانتوں کی مسکراہٹ سمیت کیمرے کے لینس کو دیکھتا ہوا، اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے فاطمہ دلہنوں کے روایتی سفید لباس میں، اور وہ بھی کیمرے کے لینس کے اندر، بہت اندر، اپنے سیاہ بالوں اور بڑی سیال آنکھوں سے دیکھتی اور اترائی ہوئی۔ لیکن وہ اس لمحے صرف مشاہد کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، اب تم کیا کہتے ہو؟ تصویر کی پشت پر ایک مختصر عبارت تھی، اب ہم میاں بیوی ہیں، ہماری شادی ہندو رواج کے مطابق ہوئی ہے، میں اب اوشا ہوں، فاطمہ نہیں، اب تم کیا کہتے ہو؟ چنانچہ مشاہد ان دنوں بہت بے سکون تھا، اور اس بے سکون کیفیت میں اگرچہ یہ لم ڈھینگ لڑکا ایک تازہ ہوا کا جھونکا تو نہ تھا، لیکن ایک فرار، ایک تبدیلی ضرور تھا۔ چنانچہ اس نے کچھ بے جا التفات کا اظہار کیا اور اسے لاہور کے تاریخی مقامات دکھانے پر اصرار کیا۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، راڈنی بہت فرما برداری سے بولا تھا، لیکن پہلے میں کیتھیڈرل اور سینٹ اینتھنی چرچ دیکھنا پسند کروں گا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وارث روڈ پر ایک پادری طاق کشمیری ہے جو شعر بھی کہتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تقریباً 1 برس تک وہ راڈنی ایسبرگ کو ایک نو مولود بچے کی طرف اٹھائے پھرا، اور یہ بچہ ہمکتا ہوا ہمیشہ اس کا شکر گزار ہوتا۔ ایک روز یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ مشاہد، یو آر مائی اونلی فرینڈ، آئی ایم ان پاکستان، یا شاید سویڈن میں بھی کوئی میرا اتنا نزدیک دوست نہیں ہے۔ دلی میں میرے والد کے ایک دوست پریسٹ ہیں، اور ان کی بیٹی مشائلہ، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن وہ خاص طور پر پاکستان آ رہی ہے، اور آپ نے میری مدد کرنی ہے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے۔ لاہور ایئرپورٹ، ایک بے چین گرمی والی دوپہر میں، اور لوہے کے ایک جنگلے کے ادھر آپ ہیں اور ادھر رن وے ہے جس پر جہاز چلا آ رہا ہے، اور اس کے پنکھوں کی ہوا بھی گرم ہے اور اتنی تیز ہے کہ آپ کی پتلون میں اڑی ہوئی قمیض نکل سکتی تھی۔ اگر آپ زیادہ بے چین ہیں تو وہ 3 فٹ کا جنگلہ پھلانگ کر بآسانی جہاز تک چلے جائیں اور اپنے عزیز یا دوست کو بنفس نفیس سیڑھیوں کے قریب جا کر خوش آمدید کہہ لیں۔ سیکیورٹی کا کوئی وجود نہیں، اور ایئرپورٹ کے اکا دکا اہلکار آپ کی اس بے چین لاقانونیت کو نظر انداز کر دیں گے۔ مشائلہ سیکنڈ نیون، بھرے بدن، سنہری بالوں اور بے باک مسکراہٹ کا حسن تھی۔ وہ جب اس کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی تو کچھ مسافر اپنے سفر کو بھول کر اس بے خبر سی لڑکی کو دیکھتے تھے جو اپنے متوقع منگیتر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور متوقع منگیتر کے پہلو میں ایک پاکستانی لڑکا اسے دیکھتا تھا۔ اس میں، مشائلہ میں، ایک بھولپن اور ایک اداسی تھی جو دل پر فوراً اثر کرتی تھی۔ راڈنی، تم بہت خوش قسمت ہوگے۔ ان کی چرچ ویڈنگ اگرچہ دلی میں ہوئی، لیکن اسی روز لاہور واپس کچی آبادی جو کہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اس کے قریب ایک پرآسائش گھر میں بہت سختی سے کاربند اخلاقیات اور کسی بھی اور حقیقت یا سچ سے نہ آشنا، نہ واقف لڑکی۔ مشائلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منزل تک پہنچنے کے مختلف راستے ہوں؟ نہیں مشاہد، صرف ایک ہی راستہ ہے، عیسائیت کا،
اور وہ بھی ہمارے فرقے کا۔ اور تمہارا فرقہ کیا ہے؟ راڈنی ایسبرگ المعروف لپو اسے بہت ارکریزی سے سمجھاتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روز قیامت حضرت عیسیٰ دنیا کی تمام زبانوں میں گفتگو کریں گے اور ہماری بخشش کا سبب بنیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کچھ اور یقین رکھتا ہے تو وہ یقیناً غلط راستے پر چل رہا ہے۔ نہیں، مشاہد کبھی سنجیدہ کبھی مسکراتے ہوئے، پادری جی منزل ایک ہے لیکن راستے مختلف ہیں۔ انب، نمرم، انسٹافل اور انگور، ترک، یونانی، ایرانی اور پاکستانی ایک ہی شے کی طلب میں ہیں۔ تکرار اور جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راستے جدا ہیں اور پہنچنا وہی ہے۔ راڈنی اس کی لا علمی اور بے راہ روی پر داڑھی کھجاتا اور پھر کف افسوس ملتا۔ اس میں اپنے عقیدے کا استحکام اور ایک خاص معصوم جہالت تھی جو مشاہد کو بری نہ لگتی۔ کوئی بھی شخص اگر کمیٹڈ ہو تو وہ معصوم جہالت سے مبرہ نہیں ہوتا۔ اور آج کرسمس تھی۔ شہر میونک میں ہی نہیں، شہر لاہور میں بھی آج کرسمس تھی، اور مشاہد ایک بیکار 25 دسمبر گھر میں گزارنے کی بجائے اس کے ہاں چلا آیا تھا، اور وہاں راڈنی کچی آبادی کی بھیڑوں کا مجمع لگائے ساڈا یسوع اج آیا سی الاپ رہا تھا، اور مشائلہ بار بار اپنا خالی گلاس اٹھاتی تھی اور اس کے پیندے کو بغور دے کر میز پر واپس رکھ دیتی تھی۔ باہر جو سرما کی پہلی بارش ہو رہی تھی اس میں شور اس لیے بھی کم تھا کہ آس پاس آبادی کم تھی، اور جو تھی وہ کچے کوٹھوں کی تھی جن پر بارش برسے تو شور نہیں کرتی، بے آواز کرتی ہے۔ ڈیوڈ گل کی بھی آج کرسمس تھی، لیکن وہ صاحب اور بیگم صاحبہ کی خبر گیری کے لیے ابھی تک آس پاس منڈلاتا تھا۔ اس مودب منڈلانے سے اسے اکثر وائن کا ایک گلاس مل جاتا تھا، اور اوون میں مشائلہ نے ٹولنٹن مارکیٹ کی برڈ مارکیٹ سے خرید کی ہوئی جو ٹرکی روسٹ ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس میں سے بھی مناسب حصہ ملنے کی امید تھی، لیکن وہ مشاہد کو راڈنی صاحب کے دیگر تمام پاکستانی دوستوں کی طرح سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ سویڈش صاحب کی قربت سے اپنے آپ کو مقامی لوگوں سے سپیریئر سمجھتا تھا۔ مشاہد جب کبھی ملاقات کے لیے آتا تو دروازہ کھلتا اور پہلا تاثر کسی بھی مہمان کو خوش آمدید کہنے والا مسکراہٹ سے لبریز ہوتا، لیکن اسی لمحے ڈیوڈ گل کا جبڑا اپنے سامنے کسی گورے کی بجائے کالے کو دیکھ کر لٹک جاتا۔ صاحب باہر گیا ہے، کتنے بجے آئیں گے پتہ نہیں، اور دروازہ بند۔ لیکن آج ڈیوڈ گل بھی دوستانہ موڈ میں تھا، کیونکہ اطالوی وائن کے علاوہ یہاں آنے سے پیشتر اس نے اپنے ریلوے کوارٹر میں مقامی شراب کا ایک کوارٹر نوش کیا تھا۔ ڈیوڈ گل پاکستان ویسٹرن ریلویز میں خاکروب کا عہدہ رکھتا تھا، اور صاحب کے پاس بقول اس کے پارٹ ٹائم تھا۔ مشائلہ کا گلاس چونکہ اب اس کی خواہش کے عین مطابق لبریز ہو چکا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں چند ستارے تھے۔ سو مشائل، اب تم شادی کب کر رہے ہو؟ اس نے گھونٹ بھرنے سے پیشتر 2 سرخ رنگ کی لامبی موم بتیاں روشن کیں۔ گلاس بلند کر کے اس کے اندر لہریں لیتے ہوئے مشروب کو طمانینت سے دیکھا اور کچھ ہنسی۔ راڈنی نے یہ سوال سن کر داڑھی میں کھجلی کر کے ایک مدبر سی شکل اختیار کر لی۔ نہیں، مشائلہ نے انگلی اٹھا کر اس کی ناک کے عین سامنے لہرائی اور پھر ہنسی۔ تم یہ نہ کہنا کہ ایک عدد برائڈ تمہارے لیے چنی جائے گی اور تم اسے دیکھے یا جانے بغیر اس کے ساتھ شادی کر لو گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، مشائلہ کی ہنسی میں خمار گھلتا تھا۔ بارش کے مدھم شور کے ساتھ بادلوں کی گرج کی گہری گونج ریلوے لائن کے کنارے پر دکھتے اس پر آسائش گھر کے اندر تک آتی تھی، جس کے دروازے کے قریب ڈیوڈ گل اب بھی مقامی صاحب کو گورا لوگوں کی رفاقت اور دوستانہ رفاقت میں دیکھ کر کچھ حسد کرتا تھا۔ میری بہنیں بھی ناراض رہتی ہیں، لیکن میرا کوئی مناسب روزگار نہیں ہے۔ مشائلہ، اگر شادی کر لوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تم ادھر آؤ، راڈنی نے ایسے کہا جیسے کسی جنگلی کو ہاتھ میں تھامی ہوئی سلیب کی طرف بلاتا ہو۔ ادھر یوٹیبرگ میں، وہاں ہوزری کی بہترین مشینری مینوفیکچرر ہوتی ہے، اسے ادھر لاؤ اور ادھر ایک فیکٹری لگاؤ۔ ہاں، شاید میں ایسا ہی کروں گا، لیکن تم یوٹیبرگ میں تب آؤ جب ہم وہاں ہوں۔ مشائلہ کرسمس کے موڈ میں کچھ گے، کچھ ٹپسی ہو رہی تھی، اور یہ معمول کی بات تھی اور خوشگوار بات تھی
کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک تو تھا جو کرسمس اسپرٹ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، ڈیوڈ گل پر بھی اسپرٹ اثر کر چکی تھی۔ پانی کے برسنے میں شدت آ چکی تھی، اسی لیے کال بیل کی آواز اس میں دبی ہوئی بہت دور سے آئی۔ ان تینوں نے ادھر دیکھا جدھر ڈیوڈ کھڑا تھا، اور وہ جا چکا تھا۔ فوراً ہی ایک سر سے پاؤں تک نچڑتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا مردان اپنے فوجی کٹ بالوں کے کھردرے پن کو سہلاتا اندر داخل ہوا اور قالین کو اپنے بدن سے نچڑتے پانی سے بچانے کی خاطر وہیں دروازے کے قریب رک گیا۔ ہیلو ہیلو راڈنی نے اٹھ کر اسے بغور دیکھا اور پھر پہچان گیا۔ ویلکم مردان، پلیز کم ان۔ تھینک یو، لیکن میں بہت زیادہ بھیگا ہوا ہوں اور ایم سوری۔ آپ کا قالین۔ اٹس کرسمس۔ مشائلہ پھر ہنسی اور اس کی تمام تر توجہ ملٹری اکیڈمی کاکول کی جان لیوا ٹریننگ میں سے بچ نکلنے والے اس اکڑے ہوئے، صاف اور سیدھے اور بہت ہینڈسم لڑکے کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ اسے بہت پرکشش اور مختلف لگ رہا تھا، اور اس کرسمس نائٹ میں اطالوی وائن کے بعد، متعدد گلاسوں کے بعد، آنکھوں میں ظاہر ہونے والے ستاروں کی روشنی میں وہ بہت ہی دل فریب اور دل مسلنے والا تھا۔ اگرچہ کم سن تھا اور اس نے ایک ہچکی بھری۔ نیور مائنڈ دی کارپیٹ، آگے آ جاؤ۔ وہ ذرا جھکا۔ کم آن۔ مشائلہ نے ہاتھ آگے کر دیا۔ کیئر فار سم وائن؟ نو تھینکس، آئی ڈونٹ ڈرنک۔ ریئلی؟ مشائلہ نے اس کا ہاتھ تھام کر برابر کے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی صوفے کی پوشش پانی جذب کرنے لگی اور اس کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ تم کیسے آ گئے؟ مشاہد کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ ہر ایک نے اس کی خنکی کو محسوس کیا، اور مردان جان گیا کہ اس نے اس کی آمد کو پسند نہیں کیا۔ بھائی جان، میں تو آج قائد اعظم ڈے کی چھٹی تھی اکیڈمی میں، اور اس کے ساتھ ویکینڈ بھی جڑ گیا، تو سب کیڈٹس گھروں کو دوڑے۔ میں بھی ٹرک پر بیٹھ کر آ گیا ہوں۔ بس ویگنیں سب فل، اور ان میں ماؤں اور بھائی بہنوں سے سخت اداس کیڈٹ ٹھسے ہوئے۔ تو گھر آیا تو آپ نہیں تھے۔ آپا جی نے بتایا کہ آپ ادھر ہیں، تو میں بھی حیران پریشان، اور تو میں صرف آپ کو ملنے آیا ہوں۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اکڑو کھڑا ہو گیا۔ مردان، تم ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو۔ راڈنی نے سر ہلایا۔ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ پلیز۔ مشائلہ کا دل بہت چاہ رہا ہے کہ وہ ٹھہر جائے اور کھانے کے دوران وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرے، لیکن ظاہر ایسے ہوتا تھا جیسے وہ مشاہد کے بہت قریب ہونے کے باوجود ایک فاصلے پر ہے۔ نو تھینک یو، میں وہاں بھی ڈنر تیار ہے، سرسوں کا ساگ آپا جی نے۔ تو میں چلتا ہوں بھائی جان۔ وہ 2-3 بار ادھر ادھر جھکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مشائلہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلی گئی اور پردے پر ہاتھ رکھ کر باہر دیکھا۔ شیشوں پر بارش کی بوندیں پھسل رہی تھیں، اور ان میں موم بتیوں کی جھلملاہٹ اور باہر کی تاریکی جو کبھی کبھار بجلی کوندنے سے اٹھ جاتی، اور ریلوے لائن اور چند کچے کوٹھے ظاہر ہوتے، اور پھر فوراً تاریکی کا پردہ پھر سے گر جاتا۔ وہ پتہ نہیں کس مصیبت سے یہاں پہنچا تھا۔ تم اسے ٹھہرنے کے لیے کہہ سکتے تھے۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اوہ کم آن، آج کرسمس ہے۔ آج کرسمس ہے، اور اس کے باوجود مردان مجھ سے چھوٹا ہے، اور ہم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے جو ہم قائم رکھتے ہیں۔ اسے ہم مشرقی حجاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشائلہ کھڑکی سے الگ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، ہم اسے قائم رکھتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں ایک اجنبی گھر میں بے آرام رہتے۔ وہ مجھ سے بہت اداس تھا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا، اور جب اس نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو اس کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا، تو پھر اسے جانا ہی تھا۔ راڈنی نے ایک مرتبہ پھر داڑھی میں کھجلی کرنا مناسب نہ جانا اور صرف کندھے سکیڑنے پر ہی اکتفا کیا۔ اگر میں یہ منطق نہ سمجھ سکوں تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میری یہ خواہش ہے، اگر آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے امید ہے کہ اس خواہش میں شامل ہوں گی۔ مشائلہ خوش ہو کر کرسمس کی اسپرٹ میں مبتلا ہو کر ذو معنی انداز میں ہنسی، اور وہ بار بار راڈنی کے سامنے ذرا جھکتی تھی، آگے ہوتی تھی، اور یوں اس کا لو نیک لباس اس کے بدن سے پرے ہوتا تھا اور راڈنی کی بے خبری پر ماتم کرتا تھا۔ تم جو خواہش کرو گے وہی پاؤ گے راڈنی ڈارلنگ۔ میری خواہش ہے کہ میں اس مبارک دن کی رات میں، اس بابرکت رات میں، کھانے سے پیشتر ایک بار پھر ساڈا یسوع اج آیا سی گاؤں۔
ہم تینوں پر برکتیں نازل ہوں گی، اس کا مجھے مکمل یقین ہے۔ وہ دونوں چپ سے ہو گئے تو راڈنی نے پھر کندھے سکیڑے۔ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نہیں گاؤں گا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ مشاہد اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مشائلہ نے اپنی مایوسی کو عیاں نہ ہونے دیا، لیکن ہارمونیم کے سامنے بیٹھنے سے پیشتر پلیز وائن کی ایک اور بوتل کبرڈ میں سے نکال لاؤ، مجھے بہت ضرورت ہے۔ راڈنی کچھ دیر آنکھیں نیچی کیے بیٹھا رہا اور جب بولا تو اس کے بولنے میں ناپسندیدگی کے ساتھ الفت بھی تھی۔ وائن کے ساتھ تمہاری رغبت مناسب اخلاقیات سے تجاوز کر رہی ہے، ایک پریسٹ کی بیٹی۔ لیکن راڈنی، آج کرسمس ہے، اس نے پروٹیسٹ کیا اور اپنی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پر رکھ کر گویا اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر ہلانے لگی۔ اسی لیے آج کرسمس ہے، اسی لیے تو میں یسوع کی توصیف میں گانا چاہتا ہوں۔ ہم پر برکتوں کا نزول ہوگا مشائلہ، برکتوں کا نزول بعد میں، لیکن پہلے کبرڈ کی طرف جاؤ۔ راڈنی اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کی محبت میں ایسا ہی کیا۔ اب میں برکتوں کے نزول کے لیے تیار ہوں۔ مشائلہ نے نئی بوتل کو گھما کر اس کا لیبل پڑھا اور سنجیدہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ راڈنی نے ہارمونیم کے آگے بیٹھ کر پہلے چھت کی طرف دیکھا، پھر گیز پر انگلیاں رکھ دیں۔ ساڈا یسوع اج آیا سی، رحمت دا می، ساڈا یسوع اج آیا سی، رحمت دا می ورسایا سی، ہا 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 ہا، اونے کنا سانو ترسایا سی، رحمت دا می، ہا 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 ہا، ساڈا یسوع رحمت دا می۔ اس میں سیکنڈے نیون حسن کی ہر جادوگری موجود تھی۔ اس کی آنکھیں نیلے کانچ کی طرح بے جان اور بے بصر نہ تھیں، بلکہ آئرش آنکھوں کی طرح نیلی اور مسکراتی تھیں۔ وین آئرش آئنز آر اسمائلنگ، بال صرف بھورے یا راکھ رنگ کے نہ ہوتے تھے، بال صرف بھورے یا راکھ رنگ کے نہ تھے، ان میں دریائے سندھ کی ریت میں جیسے سونے کے ذرے چمکتے ہیں ایسے ایک مسلسل سنہری پن تھا۔ ہونٹوں میں ایک خم تھا جو وہ بولتی چلی جاتی اور وہ سیدھا نہ ہوتا، جیسے وہ کوئی معذوری تھی، لیکن یہ معذوری ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کے لیے اسے دیکھنا مجبوری بن جاتی تھی۔ پھر اس کا بدن گویا رافیل کی نیوڈز کی کاپی تھا، قدرے موٹاپے پر مائل اور بھدے پن سے بال بال بچتا ہوا، اور نسل انسانی کے تسلسل کی ضمانت۔ اور اس کے باوجود دہلی کے ایک سویڈش چرچ کے سخت تنظیمی ڈھانچے میں ڈھل کر نکلنے والی مشائلہ ایک مشرقی لڑکی کی طرح ان چیزوں سے تقریباً نا آشنا رہی تھی جن سے اس کی ہم وطن بچہ گاڑی میں سے پاؤں باہر رکھنے کے بعد ہی اپنی من مرضی سے آشنا ہو جاتی تھی۔ کیا وقت کے کسی آئندہ لمحے میں ڈیلفی کے اوریکل نے کسی مستقبل کی ہوا پر یہ لکھا تھا کہ یعنی کیا یہ ممکن تھا کہ مشائلہ ایزبرگ اسی گھرانے میں، اسی صوفے پر، اسی انداز میں براجمع ہوگی، اور کچھ زیادہ عرصہ بعد نہیں، یہی 2-4 برس بعد، اور اس کے حسن کی جادوگری کا صرف شائبہ رہ جائے گا، ایک شک، ایک سایہ باقی رہ جائے گا، اور اس شک اور حسن کے سائے میں بے رنگ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، لٹکتی ہوئی کھال، دبلا اور گھلتا ہوا بیمار بدن، اور سینے کے ساتھ لگی ہوئی بے روح چھاتیاں اور ٹانگیں ایسی کہ دیکھنے سے خوف آوے، بلکہ چہرے کی طرف دیکھ کر نہ صرف خوف آوے بلکہ اجتناب کرنے کو جی چاہے۔ اسی صوفے پر جہاں مشاہد ہے اور راڈنی کا ساڈا یسوع کا الاپ سن رہا ہے، اسی صوفے پر 2 نوجوانوں جن کی آنکھوں میں شہوت کے سوا کچھ نہ تھا، مشائلہ کو دیکھ کر متوقع آسان جنسی ملاپ سے بے چین ہوتے ہوئے بیٹھے ہوں گے جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے۔ خجالت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مشائلہ سے کہے گا کہ میں تو تمہیں لاہور میں خوش آمدید کہنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے آج ہی راڈنی کے خط سے علم ہوا ہے کہ تم گزشتہ 2 ماہ سے یہاں ہو، تو میں نے سوچا تمہاری پاکستانی بیٹی برگیتا کیسی ہے، چلنے لگی ہے؟ میں بس یہی پوچھنے آیا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ I'm sorry، تم مصروف ہو، میں چلتا ہوں۔ اور وہ مشائلہ کے بازوؤں پر سرنجوں کے نشان نظر انداز کرتا ان 2 نوجوانوں سے آنکھیں ملائے بغیر باہر نکل جاتا ہے۔ صرف وہ 2 نہ تھے، ہر روز شہر میں یہ خبر پھیلتی ہے کہ اپر مال پر ظفر علی روڈ پر ایک پر آسائش گھر میں ریلوے لائن کے برابر میں کچی آبادی کے سامنے ایک سویڈش خاتون ہے جو سرنجوں کی تمنائی ہے اور ان کے بعد جو مزاج یار میں آئے۔
کیا وقت کے کسی آئندہ لمحے میں، کسی مستقبل کی ہوا میں یہ لکھا تھا؟ لیکن ابھی تو لمحہ موجود میں مشائلہ کی معصومیت اور جادوگری موجود تھی، اور اس کی آنکھیں نیلے کانچ کی طرح بے جان اور بے بصر نہ تھیں، مسکراتی تھیں۔ دریائے سندھ کی ریت میں سونے کے ذروں کا تسلسل تھا، اور رافیل کی نیوڈز اسے حسد سے دیکھتی تھی۔ پانیوں کا بہاؤ چھت پر سے گرتا، لان کی گھاس میں بے آواز ہوتا تھا۔ بارش میں کمی ممکن معلوم نہ ہوتی تھی، جیسے یہ صدا جاری رہے گی۔ موسم اب دائمی ہو چکا ہے، اب صرف بارش ہے اور بارش ہوگی۔ کہیں کہیں بجلی کا لشکارہ اور تاریکی کا پردہ اٹھتا ہے، زمین کی صورت اور شکل دکھاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ ڈیوڈ گل روسٹ ٹرکی، برسل سپراؤٹس اور کرسمس کیک سرو کر کے اور کچن سے ڈرائنگ روم میں آتے آتے انہیں مناسب مقدار میں چکھ کر اپنے ریلوے کوارٹر میں جا چکا ہے، اور یہاں ایک مرتبہ پھر کوئی کال بیل پر ہاتھ رکھتا ہے۔ مشائلہ میں خمار کی آلکس ہے اور وہ راڈنی کی طرف دیکھتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ اٹھتا ہے۔ کیا وقت ہے؟ شاید 3 بج رہے ہیں۔ مشائلہ کا نشہ زینہ بزینہ نیچے آ رہا ہے اور وہ تھکاوٹ سے مسکراتی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مردان کی طرح نچڑا ہوا تھا۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا مشاہد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی مردان کی طرح نچڑا ہوا تھا، سیاہ رنگت کا ایک عام سا چوڑا جس کے مہاندرے سے لگتا تھا کہ یہ ابھی ابھی کسی کیچڑ بھرے جوہر سے نکل کر ادھر آ گیا ہے، اور اس کے منہ سے اور آنکھوں سے سوائے غلیظ بھورے سیاہ بلبلے چھوڑتے کیچڑ کی گندگی کے اور کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے اگرچہ معزز لگنے کے لیے ایک سفید پگڑی باندھ رکھی تھی اور اپنی سفید ہوتی مونچھوں کو بل دینے کی کوشش میں بے ربط کر لیا تھا، لیکن اس کی بے چارگی اور ذات کی کمینگی اس پر بوجھ بنی اسے جھکائے جاتی تھی۔